ملتان جلسے کے بعد نیب مولانا فضل الرحمان کے خلاف سرگرم، آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی تفتیش کے لیے ان کے قریبی دو ساتھیوں کو طلب کر لیا۔ گل اصغر اور انور اصغر کو 10 دسمبر کو بلاوا، دونوں کو مولانا فضل الرحمان کیس میں انکوائری کے لیے بلایا گیا ہے۔ حکومت سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان۔ کہتے ہیں حکومت کے ریٹ ختم ہو چکی، حکمران سارے معاملات سے لا تعلق ہو چکے ہیں، حکومت کو عوام نظر نہیں آتے تو جلسہ کیا نظر آئے گا۔ ملتان جلسے کے منتظمین کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے بتا دیا۔ کہتی ہیں کل راج کماری کی تقریر کے دوران آگ لگنے کی تحقیقات کر لی گئی، آگ نون لیگ کے رہنما کی آتش بازی سے لگی۔ پی ٹی ایم کا 13 دسمبر کو لاہور میں پاور شو، انتظامیہ کا جلسے کی اجازت دینے سے انکار، حکومت اجازت دے یا نہ دے جلسہ تو ہوگا، طلال چودھری کا حکومت کو پیغام۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے میں شرکت پر پی ٹی ایم قیادت سے اظہار تشکر، تمام سیاسی کارکنان کو سلام، کہا ثابت ہو گیا کارکن لاٹھی، گولی اور جیل سے نہیں ڈرتے، پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی کی جدوجہد کامیاب ہوگی۔ سپریم کورٹ نے بلین ٹری سونامی منصوبے کا نوٹس لے لیا، بلین ٹری منصوبے کے دوران کوئی درخت نہیں لگایا گیا، 430 ملین درختوں کا لگنا ناقابل فہم لگتا ہے، اتنے درخت لگ جاتے تو پاکستان کی تقدیر بدل جاتی، خیبر پختونخوا میں لاکھوں درخت کاٹے جاتے ہیں، ناران کاغان کچرا بن گیا، خیبر پختونخوا کے محکمہ جنگلات کا عملہ چور ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ پنجاب حکومت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی مدت بڑھانے کی درخواست مسترد کر دی، فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ پیرول انسانی ہمدردی پر دیا، ماں کی میت پر سیاسی گٹھ جوڑ کی اجازت نہیں دیں گے، پیرول کی مدت بڑھانے کی درخواست دینی ہی نہیں چاہیے۔ پاکستان میں 4.5 ماہ بعد ایک دن میں کورونا سے ریکارڈ اموات، وائرس مزید 67 جانیں لے گیا، 24 گھنٹے میں مزید 2458 کیسز رپورٹ، ایکٹیو کیسز کی تعداد 49,105 ہو گئی، 300 مریض ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز پر ہیں، لاہور میں کورونا سے مزید 16 افراد کی ہلاکت، 543 نئے مریض سامنے آ گئے۔ اسلام آباد کے پمز ہسپتال کی نجکاری کے خلاف عملے کا مظاہرہ، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کے نجکاری نامنظور کے نعرے۔ کراچی میں بجلی کے بعد گیس کا بحران، سائٹ کورنگی سپر ہائی وے انڈسٹریل زون میں گیس پریشر نہ ہونے کے برابر، سوئی گیس حکام کا لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ۔ عمرکوٹ میں احساس کفالت پروگرام میں پیسوں کی کٹوتی، 24 نیوز کی خبر پر ٹائیگر فورس کو جان کے لالے پڑ گئے، خبر نشر ہونے کے بعد مستحقین کو 500 روپے واپس ملنے لگے۔ ہم ہیں 24 نیوز، ہم ہیں پاکستان اور عوام کی آواز، 3 ماہ کی بندش کے بعد 24 نیوز کا دوبارہ آغاز، نئے عزم، نئے ولولے اور نئے جوش کے ساتھ، ہم پہلے کبھی جھکے تھے نہ کبھی جھکیں گے، پاکستان کی زبان کوئی بند کر سکتا ہے، نہ کوئی عوام سے سچ جاننے کا حق چھین سکتا ہے، ہم سچ بولیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے، ہم لائیں گے حقائق ثبوت کے ساتھ سب کے سامنے، سچ جاننا سب کا حق اور سچ دکھانا ہمارا فرض۔ پیمرا میں غیر قانونی سرمایہ کاری اور بے ضابطگیاں، 2018 اور 19 میں 4 ارب 40 کروڑ روپے کی غیر قانونی سرمایہ کاری کی گئی، ملازمین کو موبائل الاؤنس کی مد میں 65 لاکھ روپے کی ادائیگی، 29 کروڑ 78 لاکھ روپے کا عید بونس اور اعزازیہ دیا گیا، آڈٹ رپورٹ میں بھانڈا پھوٹ گیا، آڈٹ حکام نے پیمرا کا جواب مسترد کر دیا، ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ ایڈز دنیا میں چوتھی بڑی بیماری، 4 کروڑ سے زائد افراد متاثر، پاکستان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 75% بڑھ گئی، دنیا بھر میں آج ایڈز سے بچاؤ اور آگاہی کا دن منایا جا رہا۔ نیوزی لینڈ میں پاکستانی اسکواڈ کے 42 کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ منفی آ گئے، ایک رکن کا ٹیسٹ آنا باقی، نیوزی لینڈ کے محکمہ صحت نے تاحال قومی ٹیم کو ٹریننگ کی اجازت نہیں دی، فٹنس برقرار رکھنے کے لیے کھلاڑیوں کی ہوٹل کے کمروں میں ہی ٹریننگ۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کی بطور چیف سلیکٹر مدت ملازمت ختم، نئے چیف سلیکٹر کے لیے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد اکرم مضبوط امیدوار، جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم کا انتخاب نئی سلیکشن کمیٹی کرے گی۔ جنت نظیر وادی سوات کا علاقہ مالم جبہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز، حالیہ برف باری سے حسن میں مزید نکھار آ گیا، سیاح بلند و بالا پہاڑوں پر برف کے نظارے دیکھنے پہنچ گئے۔
اداکارہ وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک بچوں کی جدائی میں رو پڑے. کہتے ہیں بچے 1.5 سال سے باپ کے پیار سے محروم ہیں. وینا یہ نہ سمجھے کہ خاموش ہو چکا ہوں, واپس آ کر بچوں کے لیے وینا ملک سے لڑوں گا. اور لازوال دھنوں کے خالق نثار بزمی کا 96واں یوم پیدائش. ان کے کمپوز کردہ گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں.